بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ناظرین اگرامی، آج کی ویڈیو میں ہم مدینہ منورہ کی مشہور تاریخی مقامات اور زیارات کے بارے میں جانیں گے۔ نہ صرف جانیں گے، آپ کو ان زیارات کی سیر بھی کروائیں گے۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسجد قباء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ قباء وہ قابل دید تاریخی مقام ہے جس میں محبوب آقا نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے قبل آرام کیا تھا۔ قباء وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے گوشے گوشے سے ہر سال ارض مقدس آتے ہیں۔ آنے والوں میں بھی وہ بھی ہیں جو ملازمت کے ارادے سے آتے ہیں۔ آنے والوں میں عمرہ، زیارت اور حج ویزے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر محبوب آقا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی قربانیوں اور اسلام کی بقا اور اشاعت کے لیے ان کے مساعی جمیلہ کی یاد تازہ کر کے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ قباء میں ہوتے ہیں تو تاریخی صفحات کی ورگردانی کرتے سوچتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام اسلام کی اشاعت کی خاطر محبوب آقا کے لیے سینہ سپر ہو گئے تھے اور کیسی کیسی قربانیاں دے کر دین حق کا بول بالا کیا تھا۔ قباء مدینہ منورہ سے ایک فاصلے پر بستی ہے جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آقا کی سواری پہنچنے پر مدینہ منورہ کے انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی اور جس کی شہادت قرآن پاک نے دی ہے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ قباء محلے میں ہونے کی وجہ سے مسجد کا بھی نام قباء رکھا گیا۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قبلہ تبدیل ہوا تو سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ قباء کے واسطوں نے مسجد قباء کا رخ تبدیل کرنا تھا تو رسول کریم تشریف لائے اور سب کے ساتھ مل کر قبلہ کا رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا۔ مسجد قبلتین۔ مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ایک مسجد جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران تحویل کعبہ کا حکم آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی جانب پھیرا۔ کیونکہ ایک نماز 2 مختلف قبلوں کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بئر روما کے قریب واقع ہے۔ مسجد کا داخلی حصہ قباء دار ہے جبکہ خارجی حصے کی محراب شمال کی طرف ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے 1543 میں اس کی تعمیر نو کروائی۔ اس کی موجودہ تعمیر و توسیع فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مکمل ہوئی۔ اس نئی عمارت کی 2 منزلیں ہیں جبکہ میناروں اور گنبدوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 مربع میٹر ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت سی ایسی مساجد ہیں جو اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان مساجد کو دیکھ کر بھال کے حوالے سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی توجہ حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ان مساجد کی مرمت اور تزئین و آرائش کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے اور یہاں مطلوب تمام تر ساز و سامان اور الیکٹرونک آلات کی بروقت فراہمی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ آنے والے حجاج کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد نبوی شریف کے بعد یہاں پر 7 مساجد کی زیارت کو یقینی بنائیں۔
ان کی تعداد در حقیقت 6 ہے، مگر تاریخی اہمیت کے حامل یہ مقامات 7 مساجد کے نام سے مشہور ہیں۔ مورخین کے مطابق مسجد قبلتین کو بھی ان 6 مساجد کے مجموعے سے تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر جو واقع ہے، بقیہ مساجد کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ جو کوئی بھی ان 6 مساجد کی زیارت کرتا ہے وہ اسی سفر میں مسجد قبلتین کا بھی دورہ کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ تعداد 7 ہو جاتی ہے۔ مجموعے کی 6 مساجد مدینہ منورہ میں جبل صلاح کے مغربی سمت اس مقام کے نزدیک واقع ہیں جہاں غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے واسطے مشہور خندق کی کھدائی کی تھی۔ یہ مارکہ غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مقامات اس غزوے کے دوران مربوط انداز سے زیر نگرانی تھے، لہٰذا ہر مسجد کو اس کے متعلق شخصیت کے نام سے منسوب کر دیا گیا، سوائے مسجد الفتح کے جس کو مسلمانوں کی فتح کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ شمال سے جنوب کی جانب یہ مساجد بالترتیب اس طرح ہیں: مسجد الفتح، مسجد سلیمان فارسی، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عمر بن خطاب، مسجد علی بن ابو طالب اور مسجد فاطمہ رضی اللہ عنہم و اجمعین۔ ان میں سب سے بڑی مسجد مسجد الفتح کو مسجد الاحزاب یا مسجد العلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جبل صلاح کے مغرب میں واقع ہے۔ مسجد الفتح کی وجہ تسمیہ اس مقام پر سورۃ الفتح کا نازل ہونا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی گورنری کے دور میں اس کو پتھروں سے تعمیر کروایا تھا۔ بعد ازاں 575 ہجری میں وزیر سیف الدین ابو علی یحییٰ کے حکم پر اس کی ترمیم ہوئی۔ عثمانی سلطان عبد المجید اول کے دور میں 1268 ہجری بمطابق 1851 عیسوی میں اس مسجد کی ازسر نو تعمیر کی گئی۔ اس مجموعے میں دوسری مسجد کا نام مسجد سلمان فارسی ہے، جو مسجد الفتح کے جنوب میں صرف 20 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ معروف صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہے، جنہوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے واسطے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس مسجد کو بھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ وزیر سیف الدین کے حکم سے ترمیم ہوئی اور پھر سلطان عبد المجید اول کے زمانے میں ازسر نو تعمیر کی گئی۔ تیسری مسجد کا نام مسجد ابو بکر ہے، جو مسجد سلمان کے جنوب مغرب میں 15 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ سابقہ مذکور مساجد کے ساتھ تعمیر ہوئی۔ مسجد ابو بکر کے جنوب میں 10 میٹر کے فاصلے پر چوتھی مسجد یعنی مسجد عمر بن خطاب واقع ہے۔ اس کا طرز تعمیر مسجد الفتح سے مطابقت رکھتا ہے اور غالباً اس کی تعمیر اور ترمیم مسجد الفتح کے ساتھ ہی مکمل کی گئی ہوگی۔ اس ترتیب میں 5ویں مسجد کا نام مسجد علی بن ابو طالب ہے۔ یہ مستطیل شکل میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کی لمبائی 8.5 میٹر اور چوڑائی 6.5 میٹر ہے۔ غالباً یہ مسجد بھی مسجد الفتح کے ساتھ ہی تعمیر ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ترمیم کے عمل سے گزری۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر عمرو بن ود العامری کو قتل کیا تھا، جس نے غزوہ احزاب کے دوران اس خندق کو عبور کر لیا تھا۔ اس مجموعے میں 6 نمبر مسجد فاطمہ کا ہے۔ تاریخی کتب میں یہ مسجد سعد بن معاذ کے نام سے موجود ہے۔ یہ اس مجموعے کی سب سے چھوٹی مسجد ہے، جس کی پیمائی صرف 3 یا 4 میٹر ہے۔ غالباً اس کی آخری تعمیر بھی عثمانی سلطان عبد المجید اول کے دور میں ہوئی۔ جبل احد۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں ایک پہاڑ ہے۔ یہ 1077 میٹر یعنی 3533 فٹ بلند ہے۔ اس مقام پر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا غزوہ پیش آیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے۔ آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر، عثمان بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اے احد تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یعنی نبی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے، صدیق حضرت ابو بکر اور 2 شہید یعنی عمر
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ کہ جیسا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ احد وہ پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم کو احد سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ غزوہ احد کے سب شہداء کرام وہیں مدفون ہیں۔ رسول اللہ خاص اہتمام سے اس مقام پر تشریف لے جاتے اور وہاں ان کو سلام و دعا سے نوازتے۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 4 جنتی پہاڑوں میں سے احد بھی ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 پہاڑ جنتی ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور نجبہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اس کے علاوہ محترم عزیز دوستو، مدینہ منورہ کا سب سے خوبصورت منظر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں پر روضہ اقدس موجود ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی مقام ہے جہاں پر جاتے ہی آپ دنیا کے سارے رنج و غم بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی ہے، اور جب آپ جالیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام و درود بھیجتے ہیں تو وہ منظر ہی الگ ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔